ہمارے تمام حقوق مل سکے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ بلرام پور سے برسوں سے یہاں پر ایک صاحب ودھائک ایم ایل اے بنتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوا۔ بار بار آ کر اگر کوئی یہ کہے گا کہ مجھے بی جے پی کو ہرانا ہے اور مجھے ووٹ دے دو اور میں بلرام پور میں کچھ کام نہیں کراؤں گا، تو پھر آپ صرف ووٹر بن کر رہ گئے، آپ سٹیزن نہیں بنے، آپ شہری نہیں بنے۔ اگر آپ شہری بنیں گے تو آپ کو تمام حقوق اور حق حاصل ہوں گے جو ایک شہری کو ملتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں سٹنگ ممبر آف پارلیمنٹ، میں نے ریلوے کے منسٹر کو لکھا کہ بلرام پور میں وندے بھارت اور راجدھانی ایکسپریس کو رکنا چاہیے۔ میں نے کیندر کی ٹرانسپورٹ منسٹری کو لکھا کہ بلرام پور میں پل کی تعمیر ہو، گووند پور گھاٹ سے ملک پورا پر، پھر وہیں پر باہین گھاٹ سے رائے گنج تک، بارول گھاٹ سے اتر دیناجپور تک، جگن ناتھ پور گھاٹ سے لکھنؤ پور جو ہمارے بنگال میں ہے۔ اگر ایک حیدرآباد کا ایم پی یہ کام کر سکتا ہے، پھر بلرام پور کے ودھائک یہ کام کیوں نہیں کر پائے؟ اختر الایمان صاحب کا ریکارڈ آپ دیکھتے ہیں کہ بہار کی ودھان سبھا میں ایک شیر کی طرح اختر الایمان گرجتے ہیں اور آپ کے مسائل کو اٹھاتے ہیں۔ وہیں پر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بلرام پور سیمانچل کا حصہ ہے۔ میں سیمانچل کے اس حصے کے لوگوں کو اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کو طاقتور بننا ہے۔ اگر آپ طاقتور بنیں گے تو آپ اپنے پسند کے ودھائک کو چن کر کامیاب کریں گے جو آپ کی تکالیف اور آپ کے مسائل کو حل کرے گا۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ یہاں پر بجلی دن میں 6 سے 7 مرتبہ چلی جاتی، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے؟ ایم آر آئی مشین ہو، اچھا 6-7 سے زیادہ چلی جاتی ہے تو آپ برداشت کریں گے؟ آپ برداشت کریں گے؟ آپ برداشت کریں گے؟ جب نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ جب برداشت نہیں کریں گے تو خالی نعرہ لگائیں گے یا بٹن چھاپ پہ بٹن دبائیں گے؟ جو آپ کو بجلی نہیں دے رہا اس کی بجلی بند کر دیں گے؟ نہیں، آپ کے پاس اسپتال ہے، پی ایچ سی ہے، وہاں پر ڈاکٹر نہیں ہے، ودھائک جی سے جا کے پوچھیں گے تو بولیں گے نہیں ہم کو بی جے پی کو ہرانا ہے۔ ایم آر آئی کی مشین ہے، ایم آر آئی کی مشین ہے، کوئی ٹیکنیشین نہیں ہے۔ آپ ودھائک جی کو پوچھیں گے تو بولیں گے میں تمہارا ایکس رے کر کے نکال دیتا ہوں۔ آپ بتائیے آخر یہ کب تک چلے گا؟ بلاک آفس میں بھرشٹاچار ہے نہیں ہے؟ بلاک آفس میں بھرشٹاچار ہے نہیں ہے؟ کیا آواز یوجنا کے لیے 1500 رشوت دینا پڑتا ہے؟ نیوٹریشن کے لیے 15,000 روپے دینا پڑتا ہے؟ بھرشٹاچار بلاک آفس میں ہے یا نہیں؟ آپ رشوت دیں گے یا ختم کریں گے؟ کیسے ختم کریں گے؟ بٹن چھاپ پر بٹن لگائیں گے تو بھرشٹاچار ختم ہوگا۔ بلاک آفس میں جو پیسے آپ دے رہے ہیں اس میں سب کا حصہ ہے، نیچے سے لے کے اوپر تک، پٹنہ سے لے کے بلرام پور تک۔ اردو میں کہاوت ہے کہ چور چور مل کر گاؤں بانٹ لیے، یہ کام ہو رہا ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ 2017 سے کاچانا کا گومتی برج، اس کا حال برا ہے، اس کا کام نہیں ہوتا۔ گورنمنٹ کالجز نہیں ہے بلرام پور میں۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ کل مہیش پور میں ایک بچے کو بجلی کا شاک لگا اور اس کی موت ہو گئی؟ تو آپ ایسے ہی اپنے بچوں کو مرنے دیں گے یا کچھ کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ بٹن چھاپ پر بٹن دبانے سے پہلے ودھائک جی اور ان کی پارٹی کو دبا کر ایک شاک دیجیے تاکہ وہ ہل جائیں، سدھر جائیں۔ اور اگر نہیں سدھریں گے تو انشاءاللہ تعالی سب سے بڑا شاک ہم ان کو دیں گے متدان کے دن،
बटन छाप पर बटन दबाकर, और यहाँ पर जितने लोग आए, देखिए इत्तेहाद का मतलब ये नहीं है कि आप एक जनसभा में आकर मुझ जैसे एक दीवाने की तकरीर को सुनकर चले जाएं। इत्तेहाद का मतलब ये है कि आप इस इत्तेहाद और आपने आज जो जज्बे का मुजाहरा किया उसको बरकरार रखिए। इत्तेहाद की निशानी ये है कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो आप बटन छाप पर बटन दबाकर अपने उम्मीदवार को कामयाब करेंगे, तो वो आपका इत्तेहाद की कामयाबी होगी। अगर आप इस जनसभा में आ गए और नारे लगा दिए, फोटो निकाल लिए, वीडियो निकाल दिए, तो इत्तेहाद नहीं है ये इत्तेहाद नहीं है। इत्तेहाद वो है जब सब मिलकर मतदान के दिन आप जाकर मजलिस पार्टी के हक में बटन छाप पर वोट लगाएंगे, तो वो आपके इत्तेहाद की कामयाबी होगी। और मजलिस आपको ये पैगाम देती है कि इज्तिमाइयत को सामने रखिए। अगर कल असदुद्दीन ओवैसी मर भी गया तो मजलिस को बाकी रखना नौजवानों तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप बिहार के मुस्तकबिल हैं। आपने देखा होगा आज से 3 दिन पहले बिहार सरकार ने अखबारात में एक इश्तेहार दिया कि करीब 60% बिहार की आबादी 25 साल से कम उम्र नौजवान लड़की और लड़कियों पर मुश्तमिल है। नौजवानों, ओवैसी और अख्तरुल ईमान तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा तो खो गया काम, अब आपकी जवानी है, आने वाला कल तुम्हारा होगा। नौजवानों, अगर तुम गफलत करोगे तो जिस तरह तुम्हारे बाप दादा ने तकालीफ उठाई, खुदा ना खास्ता नौजवानों तुमको भी वही तकलीफ उठाना पड़ेगा। और वो तकलीफ ये होगी कि तुमको इज्जत नहीं मिलेगी, तुमको तुम्हारा मुकाम नहीं मिलेगा, तुमको तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज नहीं मिलेगा, तुमको अपने किसानों को उसकी कीमत नहीं मिलेगी, बिजली नहीं मिलेगा। यही सिलसिला चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सब लोग जान चुके हैं कि इनसे सिर्फ वोट हासिल करो, यकीनन मोदी अमित शाह को हम हराएंगे इंशाअल्लाह ताला, और हराएंगे। और जितने शहरी के हुकूक हैं जो संविधान ने हमको दिए उसको हासिल करेंगे। जिस पार्टी को आपने वोट दिया वो सिर्फ वोट हासिल किया, आपके हुकूक नहीं दिए। मजलिस ये कह रही है कि वोट भी दो, बीजेपी आरएसएस को हराएंगे, जिसने धोखा दिया उनको हराएंगे और आपके हुकूक आपको दिलाएंगे। देखो नौजवानों, बुजुर्गों, माँ और बहनों, फर्क को महसूस करो। एक सिर्फ वोटर होता है, एक शहरी होता है सिटीजन। वोटर सिर्फ वोट डाल के जाके सो जाता और वो उम्मीद पर घर को जाके सो जाता कि कुछ बदलेगा नहीं। अगर तुम शहरी बनोगे, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, हम सीमांचल पर एक इनकलाब लाएंगे, सबको नीचे से लेकर ऊपर तक बदल देंगे। आप तैयार हैं नीचे से लेकर ऊपर तक बदलने के लिए? आप तैयार हैं कि हम सब बदल दें, भ्रष्टाचार को खत्म करें, बिजली बराबर मिले, पुल बने? तो फिर आपको इनकलाब पैदा करना पड़ेगा। तो तैयार है नौजवानों, बुजुर्गों, आप तैयार हैं? सिर्फ यहां पर हाथ उठाकर घर में जाके सो नहीं जाना। इस सोच को बरकरार रखो इलेक्शन और मतदान के दिन तक, तभी जाकर हम बदलाव लाएंगे। अपनी ताकत का मुजाहरा कब करोगे बिहार के मुसलमानों? तुम 19% हो। याद रखो, अगर तुम मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करोगे तो कोई हुकूमत नहीं बना सकेगा, कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकेगा। तुम्हारा हाल एक हाथी की तरह है। हाथी को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता। तुम में बहुत ताकत है, तुम सिर्फ एक करवट लो, तुम सिर्फ खड़े हो जाओ। देखो नीचे से ऊपर तक एक इनकलाब आएगा, तूफान आएगा, जो नौजवानों तुम्हारे मुस्तकबिल को अच्छा करेगा।
یہ لڑائی نوجوانوں کی ہے، یہ لڑائی ان 25 سال سے کم عمر بچوں کی ہے جو کل آنے والا کل ان کا ہو سکتا ہے۔ اگر تم بیدار نہیں ہوگے، اگر تم اسی طرح ووٹر بنو گے تو پھر کچھ نہیں ملے گا۔ آپ ووٹر بنیں گے یا شہری بنیں گے، ہم کو بتاؤ۔ آپ ووٹر بنیں گے یا شہری بنیں گے، بتاؤ۔ بی جے پی سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور بی جے پی ہارے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم مودی امت شاہ کو بولتے ہیں کہ جب سیمانچل کو آپ آتے ہیں تو سیمانچل کی جنتا کو بدنام مت کرو مودی کہ یہاں پر گھسپیٹی آ گئے۔ اس سیمانچل کی سرزمین پر ایک ایک بچہ، ایک ایک ہماری ماں، ہماری بہن، ایک ایک بزرگ بھارت کا ہے، کوئی بنگلہ دیشی نہیں ہے۔ کوئی بنگلہ دیشی ہے؟ ہم سب بھارت کے ہیں نا۔ اب مودی آ کر بولتے ہیں یہاں پر گھسپیٹی آ گئے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مودی کو ہم بولتے ہیں 11 سال سے پردھان منتری مودی ہے یا سیمانچل کا کوئی شخص ہے، بتاؤ۔ ہوم منسٹر گृह منتری امت شاہ ہے یا پھر وارث پٹھان ہے، ہم کو بتاؤ۔ تو پھر تمہارے ناک کے نیچے اگر کوئی بنگلہ دیشی آ گیا تو تم ناکام، تم کرسی چھوڑ کے جاؤ۔ مگر مودی آ کے پھر بولیں گے ڈرنا نہیں، ڈرنا نہیں، یہ ہاریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ اور ہم مل کے ہرائیں گے مودی کو، بھارت کو اور سیمانچل کو بچائیں گے، بہار کو بچائیں گے۔ اور جب اگر کوئی آر ایس ایس کا آدمی بولے گا ارے سیمانچل میں بنگلہ دیشی ہے، تو بولنا سیمانچل میں نہیں ہے، دلی میں مودی کی ایک منہ بولی بہن ہے جس کو بنگلہ دیش کی جنتا نے بھگایا، تو وہ مودی کے پاس آ گئی۔ مودی نے کہا میری بہنا، میرے چھتر چھایا میں رہنا۔ ہم مودی جی کو بولیں گے آپ سیمانچل کو لاؤ، ہم اس کو بتائیں گے بنگلہ دیش کا راستہ اور اس کو دھکیل دیں گے بنگلہ دیش کی۔ کتنا ظلم کیا جا رہا ہے بنگال کے ہمارے بنگالی زبان بولنے والے مسلمانوں کو، پکڑ کر اٹھا کر بنگلہ دیش میں پھینک دیتے ہیں۔ آج اخبار میں رپورٹ پڑا کہ کولکتہ ہائی کورٹ نے کہا کہ 4 ہفتے میں وہ جو 2 بنگالی مسلمانوں کو مودی کی حکومت نے بنگلہ دیش میں ڈھکل دیا، ان کو واپس لاؤ۔ اس میں ہماری ایک بہن ہے، 8 مہینے کی پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، اس کو پکڑ کر بنگلہ دیش میں پھینک دی۔ یہ ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ اور یاد رکھو، مودی، نتیش کمار، چراغ پاسوان اور کشواہا صاحب نے مل کر ایک ایسا قانون بنایا ہے جس کے ذریعے ہماری مسجد کو چھیننا چاہتے ہیں، ہمارے درگاہوں کو چھیننا چاہتے ہیں، ہمارے قبرستانوں کو چھیننا چاہتے ہیں۔ وقف کا مالک کون ہوتا ہے، بتاؤ؟ وقف کا مالک کون ہوتا ہے؟ زور سے بولو، وقف کا مالک کون ہو سکتا ہے؟ زور سے بولو تاکہ دلی تک آواز جائے، وقف کا مالک اللہ۔ اب مودی بولتے نہیں میں مالک بنوں گا۔ مودی جی آپ ٹکرا نہیں سکتے زمین و آسمان کے خالق سے انشاءاللہ تعالی۔ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب ووٹ ڈالنے جاؤ گے تو یاد رکھنا یہ بھی کہ جب مودی کی پارٹی نے، نتیش کمار نے، چراغ پاسوان نے یہ قانون لایا تو بھارت کی پارلیمنٹ میں آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا خادم اسد الدین اویسی نے اس بل کی دھجیاں اڑا دی، قانون اور سنویدھان کا حوالہ دے کر۔ ہم نے کہا یہ رائٹ ٹو ایکوالٹی کے خلاف ہے، آرٹیکل 25، 26، 29 کے خلاف ہے، یہ ان پیرٹی اس کے خلاف ہے کہ ہندو دھرم کے ووٹ میں صرف ہندو ممبر بنے گا اور میرے مسلم وقت ووٹ میں 3 غیر مسلم کیسا بنیں گے، بتاؤ؟ ووٹ گایا ہے بہار میں، اس کا ممبر صرف ہندو اور بودھ مذہب کا آدمی بن سکتا ہے۔ جب ووٹ ڈالنے جائیں گے یاد رکھنا کہ اسد الدین اویسی تمہارے خادم نے پورے دیش کے سامنے پیغام دیا
کہ مودی جو قانون بنا رہا وہ کالا قانون ہے. ہم نے اس قانون کی کاپی کو پھاڑ کر پارلیمنٹ میں پھینک کر کہا یہ قانون غلط بن رہا. تو میں نے دوستوں اور بزرگوں کہ آپ اتحاد کو مضبوط کریں گے, اتحاد کو مضبوط کریں گے. یاد رکھو اتحاد زندگی ہے, اتحاد زندگی اور انتشار موت ہے. ہم نے سب کوشش کرنی گٹھ بندھن میں جانے کے لیے, خط لکھ دیا لالو جی کو, تیجسوی کو. اب بہار کی جنتا جانتی ہے, سیمانچل کا بچہ بچہ جانتا ہے, بھارت جانتا ہے کہ اویسی اور اختر علی خان نے بی جے پی کو روکنے کی کوشش کی بہار میں, اور کون روکنا نہیں چاہتا وہ آپ جانتے ہیں, اور آپ کو اس کا بھی فیصلہ کرنا پڑے گا. تو ووٹر بن کر نہیں, شہری بن کر ووٹ دینا ہے. آپ کے رائٹس آپ کو ملنا ہے اور ملیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کا بہت شکریہ, آپ اتنی دیر سے یہاں پر آئے, اتنی گرمی میں آپ یہاں پر بیٹھے. اب آپ جب گھر جائیں گے, جب کبھی بجلی بند ہوگی تو دماغ میں ایک ہی بات ڈالنا کہ متدان کے دن میں ودایک کی بجلی بند کر دوں گا انشاءاللہ. ساتھ دیں گے نا تو لگائیے میرے ساتھ, سیمانچل کی جنتا زندہ باد, سیمانچل کی جنتا, سیمانچل زندہ باد, سیمانچل زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. بلرامپور کی جنتا, بلرامپور کا اتحاد, بلرامپور کا اتحاد.